نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن والعشرون سبق نمبر 28 الثامن آٹھویں کو کہتے ہیں، والعشرون عشرون 20 کو کہتے ہیں، یعنی 28واں سبق۔ رحلۃ فی الہواء الطلق، رحلہ کہتے ہیں ٹور، پکنک، تفریح۔ الہواء الطلق کہتے ہیں تازہ ہوا، یعنی تازہ فضا میں، تازہ ہوا میں ایک پکنک۔ سب سے پہلا لفظ ہے ذهبت انا واصدقائي في رحلة مع معلمنا في الاسبوع الماضي فقصدنا قرية تبعد من مدرستنا 3 اميال۔ ذهبت انا، میں گیا۔ اب یہاں پر ذهبت میں گیا، اس کے اندر ذهب يذهب باب فتح یفتح سے اس کا معنی ہے جانا۔ ذهبت میں گیا یا میں گئی، متکلم کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ انا کا معنی بھی میں، اصدقائی و اصدقائی اور میرے دوست۔ اصدقاء یہ جمع ہے صدیق کی، صدیق کہتے ہیں دوست۔ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں، جیسے اصدقاء دوست کو کہتے ہیں، اب اس کے آخر میں آپ نے یا لگایا تو بنا اصدقائی۔ فی رحلۃ ایک پکنک میں یا ایک ٹور میں، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، رحلات اس کی جمع آتی ہے۔ مع معلمنا ہمارے استاد کے ساتھ، معلم مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے معلمون، اور علم یعلم التعلیم باب تفعیل سے اس کا معنی ہے پڑھانا، سکھانا۔ معلم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سکھانے والا۔ فی الاسبوع الماضی، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، الماضی گزرے ہوئے، ماضی جیسے آپ نے پڑھا گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ فقصدنا قریۃ، ہم نے ایک گاؤں کا ارادہ کیا۔ قصد یقصد ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، قرا جمع آتی ہے۔ یہ تبعد، یہ تبعد لکھا ہوا ہے، یہ ہے تبعد من مدرستنا 3 اميال، جو کہ ہمارے مدرسے سے 3 میل دور تھا۔ بعد یبعد کرما سے ہے، یہ باب کرما سے اس کا معنی ہے دور ہونا، یعنی وہ گاؤں تبعد من مدرستنا دور تھا ہمارے مدرسے سے 3 اميال 3 میل۔ مشینا فی الحقول، حقول حقل کی جمع، حقل کہتے ہیں کھیت کو۔ ہم کھیتوں میں چلے، مشینا، مشا یمشی ضرب یضرب سے ہیں، اس کا معنی ہے چلنا۔ وشاہدنا النباتات، اور ہم نے نباتات کو دیکھا، نباتات وغیرہ جو اگتے ہیں ان کو نباتات کہتے ہیں۔ نبت ینبت اس کا معنی ہے اگنا، اور انبت ینبت انبات باب افعال سے اس وقت اس کا معنی آتا ہے اگانا۔ والاشجار اور درختوں کو، اشجار جمع ہے شجر کی۔ والازہار اور پھولوں کو، ازہار جمع ہے زہرہ کی، زہرہ کہتے ہیں پھول۔ وَأَعْطَانَا مُعَلِّمُنَا دَرْسًا عَنْهَا، اور ہمارے استاد نے ان نباتات کے بارے میں ہمیں سبق دیا۔ اعطا یعطی، اعطاء باب فعال سے اس کا معنی ہے دینا۔ معلمنا یہ اعطا کا فاعل ہے، اور نا ضمیر جو ہے اعطانا کے ساتھ وہ جو ہے اعطا کا مفعول ہے۔ درسا عنہا اس کے بارے میں سبق۔ وعلمنا اسماءها، اور ہمیں ان کے نام سکھائے۔ علم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، نا ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ وعند الظہر صلینا الظہر مع الجماعہ، ظہر کے وقت ہم نے ظہر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔
وجلسنا جميعا علی الحشیش، اور سب بیٹھ گئے گھاس پر۔ جلس یجلس اس کا معنی ہے بیٹھنا، حشیش گھاس کو کہتے ہیں۔ وتحت الاشجار درخت کے نیچے، یعنی گھاس پر درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے۔ وتناولنا غداءنا، اور دوپہر کا کھانا ہم نے کھایا۔ تناول یتناول تناولا، لینا کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، فطور صبح کے ناشتے کو کہتے ہیں، عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے غداءنا دوپہر کا کھانا۔ وبعد الغداء جلسنا على هيئة دائرة حول معلمنا، اور دوپہر کے کھانے کے بعد ہم گول دائرے کی شکل میں ہمارے معلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہیئت صورت کو کہتے ہیں، شکل، دائرہ گول چیز کو، یعنی گول دائرہ جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ حول یعنی گرد، معلمنا ہمارے معلم، یعنی ہمارے معلم کے ارد گرد ہم جو ہے دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ فقص علینا قصصا کثیرا سارتا، قص یقص نصر ینصر سے ہیں، اور اس کا معنی ہے بیان کرنا، قصہ بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا۔ علینا ہمارے اوپر، قصہ کے صلے میں ہمیشہ علی آتا ہے، یعنی جب بھی قصہ آئے گا اس کے بعد علی ضرور آئے گا۔ قصصاً، یہ قصص جمع ہے قصہ کی، قصہ واقعے کو کہتے ہیں۔ کثیراً بہت سارے، سارہ یعنی خوش کرنے والی۔ فقص علینا قصصاً کثیراً سارتاً، ہمارے اوپر بہت سارے واقعات بیان کیے خوش کرنے والے۔ وفی المساء رجعنا الی بیوتنا مسرورین، اور شام کو ہم اپنے گھروں کو لوٹ گئے خوشی خوشی۔ مساء شام کو کہتے ہیں۔ رجعنا، رجع یرجع باب ضربہ سے، اس کا معنی ہے لوٹنا۔ الی بیوتنا ہمارے گھروں کی طرف، مسرورین خوشی خوشی۔ اب تو یہ اوپر پورا مضمون آپ کے سامنے پڑھ لیا اور آپ نے سمجھ لیا۔ اب سوال اور جواب آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ متی ذهبت فی رحلۃ، آپ پکنک میں کب گئے تھے؟ ذهبت فی رحلۃ فی الاسبوع الماضی، میں پکنک میں پچھلے ہفتے گیا۔ مع من ذهبت فی رحلۃ، آپ پکنک میں کس کے ساتھ گئے؟ ذهبت مع کا معنی ہے ساتھ، من انسانوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کہ جیسے من انت، آپ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے، اور بے جان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، یا انسانوں کے علاوہ جو غیر ذوی العقول چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے ما لایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ ما ھذا، یہ کتاب وغیرہ، گھر وغیرہ چیزیں، ان کے سے بارے میں پوچھیں تو آپ ما کے ذریعے سے پوچھیں گے۔ مع من ذهبت فی رحلۃ، آپ پکنک میں کس کے ساتھ گئے؟ ذهبت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عورت کسی مؤنث سے پوچھیں گے تو اس وقت ہوگا مع من ذهبت فی رحلۃ۔ ذهبت مع زملائی و مع معلمی، میں اپنے دوستوں اور اپنے استاد کے ساتھ گیا تھا۔ این قصدتم فی هذه الرحلہ، قصد پیچھے پڑ چکے ہیں ارادہ کرنا، تم نے اس پکنک میں کہاں کا ارادہ کیا؟ آئینہ جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ آئینہ کہاں، قصدتم آپ نے ارادہ کیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب مردوں نے کہاں کا ارادہ کیا۔ اب مؤنث کے لیے آئے گا آئینہ قصدتن فی هذه الرحلہ، قصدنا قریۃ، ہم نے ایک گاؤں کا ارادہ کیا۔ کم تبعد هذه القریۃ من المدرسہ، یہ گاؤں مدرسے سے کتنا دور ہے؟ اب چونکہ قریہ مؤنث ہے اس لیے تبعد مؤنث کا صیغہ لے کر آ گئے کہ یہ گاؤں مدرسے سے کتنا دور ہے۔ تبعد هذه القریۃ من المدرسة 3 أميال، یہ گاؤں مدرسے سے 3 میل دور ہے۔ ماذا شاہدتم هناك، وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ شاہد یشاہد مشاہدہ، اس کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ شاہدنا الحقول، ہم نے کھیت دیکھے، والنباتات نباتات دیکھے، والاشجار درخت دیکھے، والازہار اور پھول دیکھے۔ هل علمکم المعلم اسماء الاشجار والنباتات، کیا تمہارے استاد نے درختوں کے نام اور نباتات کے نام بتائے، سکھائے؟
علمکم کیا تم کو سکھائے، اب مؤنث ہوگا تو علمکن، یعنی کسی مؤنث سے اگر آپ سوال کریں گے تو اس وقت آئے گا هل علمکن المعلم اسماء الاشجار والنباتات، جواب ہے نعم علمنا اسماء الاشجار والنباتات، ہمیں سکھائے استاد نے درختوں اور نباتات کے نام۔ حل صلیتم الظہر منفردین، کیا آپ سب نے ظہر کی نماز اکیلے اکیلے پڑھا، صلیتم تم سب نے پڑھا، مؤنث کے لیے آئے گا حل صلیتن الظہر منفردین، لا بل صلینا الظہر مع الجماعہ، نہیں بلکہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ متی تناولتم طعام الغداء، دوپہر کا کھانا آپ نے کب کھایا، خواتین کے لیے اب پوچھیں گے متی تناولتن طعام الغداء، تناولنا الغداء بعد الظہر، دوپہر کا کھانا ہم نے ظہر کے بعد کھایا۔ ومتی رجعتم، آپ کب لوٹے، مؤنث کے لیے آئے گا متی رجعتن، رجعنا فی المساء، ہم شام کو لوٹے۔ حل رجعتم محزونین، کیا آپ غمزدہ لوٹے، یعنی غمگین لوٹے، محزونین، حزین یحزن سمع یسمع سے ہیں، اس کا معنی ہے غمزدہ ہونا۔ حل رجعتن محزونین، لا بل رجعنا مسرورین جدا، نہیں بلکہ ہم بہت خوشی خوشی لوٹے، مسرورین خوشی خوشی، جدا بہت زیادہ۔ تمرین اکتب الفعل الماضی فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں جتنے بھی ماضی کے صیغے گزر گئے ہیں ان سب کو آپ نے الگ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اوپر آپ نے دیکھیں ذہبت ہے، پھر آگے قصدنا ہے، پھر اسی طرح مشینا ہے، شاہدنا ہے، تو اس طرح جتنے بھی ماضی کے صیغے ہیں آپ نے ان کو الگ لکھنا ہے۔ کون الفعل المضارع من الفعل الماضی، کہہ رہے ہیں جتنے بھی فعل مضارع جو آپ نے لکھے ہیں ان سے آپ نے فعل مضارع بنانا ہے۔ کون یکون، تکوین کا معنی ہے بنانا۔ نمبر 3 اذکر ثلاثة اسماء للاشجار وثلاثة اسماء للازہار وثلاثة اسماء للنباتات، درختوں کے 3 نام، پھولوں کے 3 نام اور نباتات کے 3 نام کو آپ لکھیں۔ نمبر 4 اکتب فی 10 جمل منظرا جمیلا شاہدتہ فی سفرک او فی رحلتک، کہہ رہے ہیں کہ 10 جملے خوبصورت منظر کے کہ جو آپ نے اپنے سفر میں دیکھے ہوں یا آپ نے پکنک میں آپ نے کوئی منظر کشی جو آپ نے دیکھی ہو تو اس کو آپ نے 10 جملوں میں لکھنا ہے۔ جب آپ گئے تھے تو اس طرح کے الفاظ بنا کے آپ نے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا ہے کہ ذهبت مع اسرتی الى شاطئ البحر، میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سمندر کے کنارے چلا گیا۔ فرأیت البحر، میں نے کشتی دیکھی، نہیں سمندر دیکھا، اور والسفن، اور کشتیاں دیکھیں، والفرس، اور گھوڑا میں نے دیکھا، اور والازہار والنباتات والاشجار ورأیت الحدیقۃ، تو اسی طرح آپ نے اپنے اس پورے سفر کا منظرنامہ آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ترجم بالاردیہ واکتب الفعل المضارع المنصوب فی الجمل الآتیہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کریں اور فعل مضارع کو جو ہے وہ آپ نے خاص طور پر لکھنا ہے۔ آنے والے جو جملوں میں آپ کو فعل مضارع نظر آئے گا ان کو الگ کر کے بتانا ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ النزہۃ والمشی والتنفس فی الہواء الطلق مفید لصحۃ الانسان، نزہہ کہتے ہیں تفریح کو، مشی کہتے ہیں چلنے کو، والتنفس، تنفس کہتے ہیں سانس لینے کو، فی الہواء الطلق تازہ ہوا میں، مفید ہیں لصحۃ الانسان، انسان کی صحت کے لیے، وخاصۃ فی الصباح الباکر، خاص طور پر صبح سویرے، وفی الحدیقۃ، باغ میں، وتحت الاشجار،
درختوں کے نیچے، وبین الازہار پھولوں کے درمیان، وعلی الحشیش الاخضر اور ہرے گھاس پر۔ فتعود ایھا التلمیذ، عادت بناؤ اے طالب علم، علی ان تنام مبکرا کہ آپ جلدی سو جاؤ۔ تعود یتعود تعودا باب تفعل سے ہے، یہ اس کا معنی ہے عادت بنانا۔ تعود یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے عادت بناؤ۔ اب مؤنث کے لیے ہم کہیں گے تعودی ایتھا التلمیذۃ علی ان تنامین مبکرۃ، اے شاگردہ آپ عادت بنائیے جلدی سونے کی، وان تستیقظ مبکرا کہ آپ جلدی اٹھیں، وان تصلی مع الجماعہ کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وان تواظب علی الریاضۃ البدنیہ کہ آپ جو ہے وہ بدنی ورزش پر پابندی کریں۔ واظب یواظب، مواظبہ کہتے ہیں پابندی کرنے کو۔ تو یہ تو ہو گیا آج کا جو پہلا تمرین ہے حل۔ دوسری تمرین دیکھیں، ترجم بالعربیۃ واکتب الجمع فی الجمل التالیۃ، عربی میں ترجمہ کریں اور آنے والے جملے میں جو جمع ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ شہر میں رہنے والے بچے جب شہر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی دیہات میں جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ عندما یخرجون، جب کا معنی ہے عند، عندما یخرجون جب نکلتے ہیں، ساکن البلدی یعنی بچے جو کہ اطفال الذین یسکنون فی البلد، عندما یخرج الاطفال الذین یسکنون فی البلد، عندما جب یخرج نکلتے ہیں، الاطفال بچے، چونکہ یہاں فاعل اسم ظاہر ہے، جب فاعل لفظوں میں موجود ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے۔ عندما یخرج الاطفال الذین، وہ بچے، یسکنون فی البلد جو شہر میں رہتے ہیں، الی کسی دیہات کی طرف، الی القریۃ تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم یفرحون کثیرا۔ عندما یخرج الاطفال الذین یسکنون فی البلد الی القریۃ، ہم الی قریۃ کسی دیہات میں، الی قریۃ تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ہم یفرحون کثیرا وہ وہاں وہ دیہاتی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم یشاہدون الحیاۃ القرویۃ، یشاہدون مشاہدہ کرتے ہیں، الحیاۃ القرویۃ دیہاتی زندگی کا، کھیتوں میں گھومتے ہیں، یتجولون فی الحقول، تجول یتجول، تجول اس کا معنی ہے گھومنا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں، ویصعدون علی قمم الجبال، قمم چوٹیوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اور مفرد آتی ہے قمہ، قمہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، وادیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ویمشون علی الاودیۃ، علی الاودیۃ وادی کی جمع ہے اور چشموں کا پانی پیتے ہیں، ویشربون ماء العین، ماء العیون، عیون چشموں کی جمع ہے، عین کی جمع ہے، عین کی جمع عیون آتی ہیں، ویشربون ماء العین یا ماء العیون اور قدرتی مناظر سے خوش ہوتے ہیں، ویفرحون من المناظر الطبیعیۃ، المناظر الطبیعیہ کہتے ہیں قدرتی مناظر کو۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے آ گیا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ معانی کلمات میں بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، ساری چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔